آپ کو تکلیف دیا شان جس میں آپ کو یہاں بلایا. آپ کو علم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک معاشی بحران چھائی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان بھی اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے، جس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے، اس وقت کافی مالی بحران سے بلوچستان دچار ہے. یہاں تنخواہوں کے پیسے نہیں. بلوچستان کے چرچے تو ہر جگہ ہوتے ہیں. بلوچستان میں ریکوڈک بھی ہے، بلوچستان میں سی پیک ہے، بلوچستان میں پورٹ ہے، بلوچستان میں سندک ہے، بلوچستان میں منرل ہیں. یہ ریچ صوبہ ہونے کے باوجود جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے اور تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں ہیں. مرکز کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھی احسان طریقے سے نبھا نہیں رہا. اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ کو یہ دوں، NFC ایوارڈ میں ہمیں جو پاکستان کے جو آئین میں جو پروٹیکٹ کی گئی ہے، پچھلے سال 11 ارب روپے ہمارے وہ قرضدار ہیں، ابھی تک انہوں نے نہیں دیے. اس سال جو کوارٹرلی ہمیں پیسہ ملتے ہیں، ہمارے اس کوارٹر کے پیسے روک لیے گئے ہیں. طور پہ بڑے پیمانے پہ جو یہ چندہ کرتے ہیں. تو ابھی جنیوا میں جب یہ ڈونر کانفرنس جو ہوئی، اس ڈونر کانفرنس میں بلوچستان کی جو تباہی انہوں نے دکھایا، بلوچستان کے گرے ہوئے گھر، بلوچستان کی فصلیں، یہ سارے چیزیں جو شو کیے گئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان بھی تھا، باقی صوبوں کے CM بھی، ہمارے چیف سیکرٹری بھی وہاں. مجموعی طور پہ 40 ملک کے بڑے پیمانے پہ وہاں پیسے جمع ہوئے، جن کی مجموعی مالیت $10 ارب بنتے. اس $10 ارب میں سے بلوچستان کو $2 ارب وقت اور ٹائم پہ اگر ملے، بلوچستان کے جو جتنے بھی مشکلات ہیں وقتی طور پہ حل ہوں گے. لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہو رہی ہے. یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے 3 سال کے قسط پہ دیے، لیکن بنیادی یہ تھی کہ یہ پیسے ہم دیں گے صحیح طریقے سے خرچ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہاں تو ہر وقت چندہ ہوتی رہتی ہے. سیلاب آئی، سیلاب کے حوالے سے کافی دنیا سے چندہ کیا گیا. میں نے اپنی اسمبلی کی سپیچ میں بھی یہی دہرایا تھا. $2,000 ملین اس وقت بھی جمع ہوئے. ورلڈ بینک نے بھی پیسے دیے تھے، امریکہ نے بھی دیے تھے، سعودی نے بھی دیے تھے، عرب امارات نے بھی دیے تھے. ان پیسوں میں سے ہمیں کچھ نہیں دیا. ہمیں آج کے دن جو میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے، بلوچستان کو ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں دیا. آپ بھی بلوچستان کے باسی ہو، اس سرزمین کے بیٹے ہو، بیٹیاں ہی. آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتی جو ہو رہی ہے، یہ استحصال کا جو انداز ہے، بلوچستان کے عوام کو تو انسان ہی نہیں سمجھ رہے. جو ان کی فنڈامنٹل رائٹس ہے، جو آئین میں پروٹیکٹ ہے، وہ تو دے دیں. اگر کوئی بڑی پیکیج ہمیں وہ نہیں دے سکتے ہیں، ہم پیکیج کی ڈیمانڈ بھی ان سے نہیں کریں گے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہی نہیں ہے. لیکن جو ہماری اپنی آئین میں پروٹیکٹ ہیں وہ تو کم از کم ہمیں دے دیں. آپ نے خود دیکھا جب سیلاب ہوئی، وزیر اعظم پاکستان نے نصیر آباد میں آ کے 10 ارب کا اعلان کیا. 10 ارب. پھر قلعہ سیف اللہ میں آ کے 10 ارب کا اعلان کیا. ہم نے یہی سمجھا کہ وہ 10، یہ 10، یہ 20 ارب. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، فگر وہی ایک ہی ہے، 2 جگہ اس کے اعلانات ہوئے ہیں. لیکن آج ہمیں ایک ٹیڑی پیسہ بھی، اس 10 ارب سے ایک ٹیڑی پیسہ بھی نہیں. کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں. جس پوسٹ پہ، جس منصب پہ آ کے دورے کیے جاتے ہیں، میسج دیا جاتا ہے پبلک کو، عوام کو، لوگوں کو. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. دانش اسکول کے ریپیئر کر چکے تھے، اس کے لیے آیا اور پھر چلا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں مرکز کو
اپنی پارٹی کی جانب سے، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی جانب سے یہ پرزور مرکزی گورنمنٹ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو، عوام کو دیوار سے نہیں لگائیں۔ بلوچستان کے عوام کا جو حق بنتا ہے بنیادی، وہ آپ کو دینے ہی ہوں گے۔ ہم ڈیموکریٹک وے پہ احتجاج کرتے رہیں گے، ہم لکھیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اسمبلی میں تقریر کریں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں آپ لوگ۔ تو بلوچستان کے نام پہ چندہ کیا جاتا ہے، پورے دنیا سے چندہ ہوتی ہے، تو بلوچستان کے عوام کو ان چندوں سے وہ پیسے بھی نہیں ملتے، خود اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے۔ لیکن جہاں سے پورے پاکستان کے آپ ٹیریٹری کو دیکھیں، رقبے کے لحاظ سے تو آدھا تو بلوچستان پاکستان ہے، تو یہاں جو سیلاب کی تباہ کاری میں اس سردی میں لوگ بیچارہ جن کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے، ہم ان کو کچھ نہیں دے سکے۔ زمینداروں کے جو فصلیں تباہ ہوئی تھی، ہمارے کھجور کے فصل، پیاز کے فصل، کپاس کے فصل، ان کو ہم کچھ نہیں دے سکے۔ واپڑا کے بل ان کے اوپر ہیں، جن کے سولر تباہ ہوئے تھے، جن کے ٹیوب ویل تباہ ہوئے تھے، وہ واپڑا والے بھی ان کو پکڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مالی بحران مرکز کو اپنی پارٹی کی جانب سے، بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی کی جانب سے یہ پرزور مرکزی گورنمنٹ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں کو، عوام کو دیوار سے نہیں لگائیں۔ بلوچستان کے عوام کا جو حق بنتا ہے بنیادی، وہ آپ کو دینے ہی ہوں گے۔ ہم ڈیموکریٹک وے پہ احتجاج کرتے رہیں گے، ہم لکھیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، اسمبلی میں تقریر کریں گے، لیکن چھوڑیں گے نہیں آپ لوگ۔ تو بلوچستان کے نام پہ چندہ کیا جاتا ہے، پورے دنیا سے چندہ ہوتی ہے، تو بلوچستان کے عوام کو ان چندوں سے وہ پیسے بھی نہیں ملتے، خود اگر آپ کچھ دے نہیں سکتے۔ لیکن جہاں سے پورے پاکستان کے آپ ٹیریٹری کو دیکھیں، رقبے کے لحاظ سے تو آدھا تو بلوچستان پاکستان ہے، تو یہاں جو سیلاب کی تباہ کاری میں اس سردی میں لوگ بیچارہ جن کے گھر ٹوٹے ہوئے تھے، ہم ان کو کچھ نہیں دے سکے۔ زمینداروں کے جو فصلیں تباہ ہوئی تھی، ہمارے کھجور کے فصل، پیاز کے فصل، کپاس کے فصل، ان کو ہم کچھ نہیں دے سکے۔ واپڑا کے بل ان کے اوپر ہیں، جن کے سولر تباہ ہوئے تھے، جن کے ٹیوب ویل تباہ ہوئے تھے، وہ واپڑا والے بھی ان کو پکڑ رہے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ مالی بحران مرکز میں ہے، لیکن یہ تو ایسی صوبہ ہے جہاں سے تو سونا بھی نکلتا ہے، کاپر بھی نہیں۔ یہاں ان کو اپنے کٹ لگایا ہم نے 3.5-4 ارب بیگ ہم نے زمینداروں کو سیڈ دی پورے بلوچستان میں، اور یہ ہم نے اپنے بلوچستان کے اس بجٹ سے کیا، لیکن مرکز کی جانب سے جو ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کچھ نہیں دیا۔ بعد میں ہم نے کہا 10,000 ٹریکٹر ہمیں دے دیں، وہ بھی نہیں دیا۔ 200 بلڈوزر ہمیں دے دیں، وہ بھی ہمیں نہیں دیا۔ تو یہ جو دنیا جہان پہ جو پیسے جمع ہوئے تھے، جو چندے کیے تھے انہوں نے، وہ بھی بلوچستان کے اگر حصے کو ہم دیکھیں، پچھلے جو 2000 انہوں نے جو پیسے اکٹھے کیے تھے مجموعی طور پہ 2000 ملین کا جو ہم کنورٹ کرتے ہیں ان کو پاکستانی روپیز میں، یہ تو 2 کرب بنتے ہیں۔ 2 کرب میں سے 1 کرب تو بلوچستان کا حصہ ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں دیا گیا۔ اس لیے شہباز شریف جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، پورا پی ڈی ایم جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے پارٹیاں ہیں، 11 پارٹیاں ہیں، سلوگن ان کا یہی تھا کہ ہم عوام کو ریلیف دیں گے، مہنگائی کو ختم کریں گے، اور عوام کے ریلیف کے بیس پہ ہم آنے والے وقت میں آ کے الیکشن لڑیں گے۔ لیکن اس وقت ڈالر جو تھا 170 تھا، ابھی تو ڈالر 260 پہ پہنچ گئی۔ جو خوردنی ہمارے اشیاء تھے جتنے بھی، ابھی آٹا بھی مہنگا ہو گیا، تیل بھی مہنگا ہوا، اور مہنگائی بہت ہے، ہم گوشت نہیں کھا سکتے ہیں، ابھی تو لوگ سبزی نہ کھا سکتے ہیں، نہ دال ہی کھا سکتے ہیں۔ تو اس پوزیشن پہ تو ہم سمجھتے ہیں پسے ہوئے بلوچستان، جو بلوچستان پہ پہلے بھی بہت سے
हालात और वाक़यातों में बलूचिस्तान की हालत पहले से सही नहीं है। अभी इस महंगाई की हालत में और दूसरी जानब से बेरोज़गारी भी यहाँ इंतहा है। जब हमारी पोस्टें आती हैं तो फिर देखते हैं कि कोई बंदा रोड पे गुज़र रहा है, जाके कोई एप्लीकेशन देता है, वो भी स्टे होते हैं। इस वक्त एग्रीकल्चर के 1200 जो पोस्ट थे, इसके 50,000 लोगों ने कागज़ जमा किए, 50,000 लोगों ने कागज़ जमा किए। और चपरासी, चौकीदार, इस माली से छोटे छोटे पोस्ट हैं, वो भी हम किसी को दे नहीं सकते। तो इस हालत में हम समझते हैं कि एक ठरमाल पैदा होती है, एक अनारकी पैदा होती है, और ये अनारकी किसी के हक़ में नहीं है। इसलिए बेहतर यही है कि मरकज़ सूबे एक पेज पे होके जो 23 करोड़ आवाम की जो बात करते हैं, दरकिनार बलूचिस्तान की 1 करोड़ 23 लाख आवाम का जो इस वक्त हाल है, हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारी कौमी और अखलाकी फ़र्ज़ बनती है कि हम चीज़ों को उजागर करें और उनको गोशगुजार करें, पुरज़ोर अपील करें। और अगर हमारी अपील को सुनी नहीं गई तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी मैसेज नहीं है, नेक शुगूर नहीं है। थैंक यू। साहब आप